اصلاح معاشرہ کی میں حضور کے اصحاب میں ایک صحابی کا انتقال ہوتا ہے۔ علماء کی توجہ اس لیے چاہتا ہوں کہ ان کی معلومات میں اضافہ تو نہیں کروں گا، لیکن اگر میں غلطی کروں گا تو یہ توجہ کریں کہ میری اصلاح یہی کر دیں، اور آپ سب کی توجہ۔ حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات میں ایک صحابی کا انتقال ہوتا، اور وہ کوئی معمولی صحابی نہیں تھی۔ پہلی بات تو یہ سن لیں، اگر آپ کی توجہ، کوئی صحابی معمولی نہیں ہے۔ ہمارے درمیان کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ادنا سے ادنا صحابی، میں اس سے متفق نہیں ہوں۔ حضور کا کوئی صحابی ادنا نہیں ہے۔ جی جی بے شک، یہ جو کہتے ہیں نا ادنا سے ادنا، کوئی حضور سے جو چیز منسوب ہو جائے وہ بھی ادنا نہیں ہے۔ جی بے شک، بلکہ مٹی اگر حضور کے جسم سے لگ جائے تو ہمارے عقیدے میں وہ عرش سے بھی اعلیٰ ہے، وہ کعبے سے بھی اعلیٰ ہے، وہ جنت سے بھی اعلیٰ ہے۔ سبحان اللہ، واہ بے شک، نسبت رسول کے بعد کوئی چیز ادنا نہیں رہ جاتی۔ اس لیے میں کم سے کم بولتے وقت یہ ضرور خیال، حالانکہ ان کی نیت کوئی توہین کی نہیں ہوتی، وہ سمجھانے کے لیے کہتے ہیں، لیکن ہمارا مسلک سراپا ادب ہے۔ حضور کا کوئی صحابی کبھی ادنا ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں درجات ضرور ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں پچھلے درجے کا، پچھلے درجے کا، پچھلے درجے کا، درجات میں ہم تقسیم کرتے ہیں، لیکن کوئی صحابی ادنا نہیں، کیونکہ جس کا نبی سب سے اولا وہ اعلیٰ ہو، اس کا صحابی بھی اعلیٰ ہی اعلیٰ ہے۔ سبحان اللہ، واہ بہت خوب، بھائیو، جب ہمارے حضرت اعلیٰ ہیں، جی جی واہ، کیا کیا، ہمارے یہاں تو حضرت بھی اعلیٰ ہے، تو صحابی ادنا کیسے ہو سکتا؟ ہمارے یہاں تو حضرت بھی اعلیٰ ہے، ہمارے یہاں تو عالم بھی اعلیٰ ہے، ہمارے یہاں تو مفتی بھی اعلیٰ ہے۔ ارے سب تو اپنی جگہ، میرے آقا کی تو امت بھی اعلیٰ ہے۔ خیر امت کا لقب صرف اس امت کو عطا کیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اس لیے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اس لیے کوئی صحابی ادنا، ہاں درجات ہیں، ہم درجات مانتے ہیں، اول درجہ، دوسرا درجہ، پچھلا 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 پچھلا، اس طرح سے آخری درجے کا صحابی کہہ لیں، آخری صحابی کہہ لیں مرتبے کے اعتبار سے۔ تو حضور کے صحابہ میں ایک صحابی ہیں جن کو حضور نے لقب عطا کیا ہے سید الانصار، یعنی جتنے انصار تھے مدینے کے ان سب کا سردار، اور اس صحابی کا نام ہے سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا حضور کی ظاہری حیات میں وصال ہوا، ایک بات، اور جن صحابہ کا ظاہری حیات میں وصال ہو گیا ان کے ایمان پہ خاتمے کی ضمانت اور گارنٹی یہی ہے کہ ان کے جنازے میں حضور نے شرکت، سبحان اللہ، واہ بے شک، یعنی ان کے مومن ہونے میں کوئی شک نہیں، وہ جی، جی، سند یافتہ مومن، جی سبحان وہ اللہ، سند یافتہ مومن ہے جس کے اور بعد میں جو حضور کے صحابہ ہیں وہ بھی ہمارے سروں کے تاج اور سب شان والے۔ جی مفہوم مخالف کی طرف نہ جائیے گا، لیکن صرف عظمت بتانا ہے جن کا حضور کی ظاہری حیات میں، ارے لوگ تو تمنا کرتے تھے کاش میں حضور کی حیات میں مر جاتا، حضور میرے جنازے میں چلے آتے، اور ان کا آنا میرے لیے کتنی بڑی چیز۔ بھائی اگر پیر صاحب آ جائیں جنازے میں تو کتنی بڑی بات ہوگی۔ لوگ کہتے ہیں کسی کا جنازہ مفتی اعظم نے پڑھایا، کسی کا جنازہ مجاہد ملت نے پڑھایا، کسی کا جنازہ محدث اعظم نے پڑھایا، یہ کہتے ہیں نا شان والے لوگ ہیں، لیکن اللہ اکبر وہ کتنا خوش نصیب ہوگا جس کے جنازے میں حضور شریک ہو رہے ہیں، پھر ان کو لقب سید الانصار کا عطا کر رہے ہیں۔ سید الانصار ہی نہیں، خود جنازے میں بھی شریک ہیں، اور فرماتے ہیں روتے ہوئے اچانک مسکراتے تو صحابہ کہتے ہیں آقا آپ رونے لگے، رونے کے بعد مسکرانے لگے، رونے کے بعد مسکرانے کا کیا مطلب؟ تو آقا فرماتے اس لیے میں مسکرایا کہ اس کی موت پر جب فرشتے اس کی روح لے کر آسمانوں پر پہنچے تو عرش اس کی روح کی خوشی میں جھومنے لگا، جس کی خوشی میں، موت کی خوشی میں عرش جھومے، روح کی آمد کی خوشی میں عرش جھومے، وہ کتنا نیک ہوگا۔ سید الانصار، 70,000 فرشتوں کی آمد، خود مصطفیٰ جان رحمت کی جنازے میں آمد، عرش کا جھومنا، اللہ اکبر۔ نیک ہونے میں کوئی شک ہے؟ جنتی ہونے میں کوئی شک ہے؟ مل کے بولو، کوئی شک ہے؟ بلکہ ہم تو کہتے ہیں جیسے جنت کا ہونا یقینی ہے،
वैसे नबी के तमाम सहाबा का जन्नती होना यकीनी है, क्योंकि जिस जबान ने जन्नत का पता बताया उसी जबान ने सहाबा के जन्नती होने का ऐलान कर दिया। और कुरान कहता है वकुल्लुम वअदल्लाहुल हुस्ना, हमने उन सब के साथ हुस्ना यानी जन्नत का वादा किया है। सुभान अल्लाह। अब हुजूर जनाजे में शरीक, इतनी बड़ी हस्ती, गौस कुतुब कलंदर अब्दाल सब नीचे है, ये वो हस्ती सैयदुल अंसार साद इब्ने मुआज रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु। हुजूर जनाजे में, सहाबा, सिद्दीक अकबर भी जनाजे में, फारूक आजम भी जनाजे में, उस्मान गनी भी जनाजे में, मौला अली भी जनाजे में, ये सब जनाजे में, अशरे मुबश्शरा जनाजे में है। मैयत रख दी गई, मिट्टी बराबर कर दी गई। सहाबा कहते हैं कि अल्लाह के रसूल के चेहरे पे हमने देखा कि गम के आसार थे, परेशानी के आसार थे। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये हदीस सिहा में भी मौजूद है जी। फिर जब हुजूर ने पढ़ा, कुछ देर के बाद हुजूर अलैहिस्सलाम के चेहरे पे खुशी के आसार जाहिर हुए। सुभान अल्लाह। सहाबा किराम ने अर्ज किया आका, हमने देखा था कि साहब की कब्र पर आपके चेहरे पर कुछ परेशानी के आसार जाहिर हो गए, अब आका का फरमान सुन लो। मैं गुफ्तगू अब समेटने लगा हूं, आका का फरमान सुनो, तवज्जो करो, गौर करो। आका फरमाते हैं तुम्हारे इस नेक भाई पर, तवज्जो, तुम्हारे, हुजूर कह रहे नेक, नेक, तुम्हारे इस नेक भाई पर इसकी कब्र तंग हो गई। अल्लाह। तुम्हारे इस नेक भाई पर, हुजूर फरमा रहे, हुजूर फरमा रहे, मैं सिर्फ नक्ल कर रहा हूं इमाम सुयूती को, मेरे अल्फाज हैं, मफहूम मुकम्मल उन्हीं का है। तवज्जो, तुम्हारे इस नेक भाई पर इसकी कब्र तंग हो गई। आका फरमाते कब्र ने इसको दबाना शुरू किया, कब्र ने इसको दबाना शुरू किया। और आका फरमाते कब्र ने इसको दबाया हत्ता कि तुम्हारा ये नेक भाई कब्र के दबाने की वजह से बाल की तरह पतला हो गया, बाल की तरह पतला हो गया। और जब कब्र ने इसको दबाया तो इसकी हड्डियां एक दूसरे में घुस गई। कौन? कौन? सैयदुल अंसार। कौन? अर्श जिसकी रूह को देखकर झूम रहा है। कौन? जिसके जनाजे में 70,000 फरिश्तों का नुज़ूल हुआ है। कौन? जिसके जनाजे में नबियों का इमाम शामिल है, जिसके जनाजे में खुलफाए राशिदीन शामिल है, जिसके जनाजे में अशरे मुबश्शरा शामिल है। ये अजाब के तौर पे न था, तालीम उम्मत के लिए, उनके दर्जात की बुलंदी के लिए। फरमाया अगर कोई कब्र के दबाने से महफूज रहता, मेरे भाइयों रहम कर लो अपने आप पे, बहुत पाप कर चुके हैं, बहुत जराइम कर चुके, अपने आप पे रहम कर लो। इस हदीस के तनाजुर में सोचो, गौर कर लो। फरमाया अगर कब्र के दबाने से कोई बच सकता था तो यही नेक बंदा था जो बच सकता था, लेकिन कब्र ने इसको भी दबाया। और कितना दबाया? फरमाया ये बाल की तरह बारीक हो गया, जितना दबाया इतना इतना, और हड्डियां एक दूसरे में अल्लाह अकबर मिल गई। सहाबे किराम ने, फिर आका फरमाते फिर मैंने जब तकबीर पढ़ी, तस्बीह पढ़ी, आगे तफसील है, अल्लाह ने उसकी कब्र को कुशादा कर दिया। उनकी तो बिगड़ी बन गई, उनका तो काम बन गया। और ये अजाब के तौर पे ना था, दर्जात की बुलंदी के लिए था, और बताया इसलिए कि तालीम उम्मत के लिए था। सहाबा ने पूछा आका, अब गौर की, इतना नेक बंदा जिसे हुजूर नेक कहें, इतना आला बंदा हुजूर सैयदुल अंसार कहें, अल्लाह का इतना मकबूल बंदा कि 70,000 फरिश्ते उसके जनाजे में शिरकत करें, फिर उसको कब्र ने क्यों दबाया? कब्र के दबाने की वजह के कब्र ने इतना क्यों दबाया? आका फरमाते हैं, मैं मफहूम के तौर पे पढ़ रहा हूं, वो अल्फाज नहीं पढ़ रहा हूं, मफहूम के तौर पे पढ़ रहा हूं कि लाशऊरी तौर पर ये पेशाब के छींटों से नहीं बचते थे, पेशाब के छींटों से नहीं, लाशऊरी तौर, लाशऊरी का मैं बीच में इजाफा कर रहा हूं तशरीहात को सामने रखकर, लाशऊरी तौर पर
یعنی جب یہ بکریاں چراتے تھے تو ان کی بکریاں جب پیشاب کرتی تھی یا پھر جب خود استنجا فرماتے تھے تو لاشعوری طور پر پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچ پاتے تھے، تو قبر نے اتنا دبایا کہ یہ بال کی طرح باریک ہوئے، ہڈیاں ایک دوسرے میں ملی، اور قبر نے دبایا، اور فرمایا جب قبر دبا رہی تھی تو انسان اور جنات کے علاوہ اس آواز کو سب سن رہے تھے۔ اب آپ مجھے بتائیں اتنے نیک آدمی کو جس کا جنتی ہونا جنت کی طرح یقینی ہے، نبی پاک کا صحابی سید الانصار، جب وہ پیشاب کے چھینٹوں سے لاشعوری طور پہ نہ بچ سکیں تو قبر یوں دباتی ہے، اس کے باوجود کہ حضور قبر پر کھڑے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول کی موجودگی ہے، حضور کی موجودگی میں قبر صرف اس لیے دبا رہی ہے کہ لاشعوری طور پر پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتے تھے، حالانکہ یہ درجات کی بلندی کے لیے تھا، گناہ کی وجہ سے نہ تھا، جرائم کی وجہ سے نہ تھا، اللہ اکبر عذاب کی وجہ سے نہ تھا۔ اب مجھے بتاؤ، صحابی اتنے عظیم صحابی لاشعوری طور پر پیشاب کے چھینٹے سے نہ بچے تو قبر حضور کے کھڑے ہونے کے باوجود یوں دباتی ہے، تو جو زنا کرتے ہوں گے ان کا قبر میں انجام کیا ہوگا؟ جو شراب سے نہیں بچتے ہوں گے قبر میں ان کا انجام کیا ہوگا؟ جن کو کلمہ بھی صحیح پڑھتے نہیں آتا ان کا انجام کیا ہوگا؟ جس کے گھر میں شادی کے موقع پہ ڈی جے بجتا ہوگا ان کا انجام کیا ہوگا؟ جو بیٹا اور بیٹیوں کی شادیوں میں ناچ گانوں کی محفلیں رکھتے ہوں گے قبر میں ان کا انجام کیا ہوگا؟ جو عورتوں پر پاپ کی نظریں ڈالتے ہوں گے ان کا انجام کیا ہوگا؟ جو سود کے دھندے کرتے ہوں گے ان کا انجام کیا ہوگا؟ جو حرام لقمے کھاتے ہوں گے ان کا انجام کیا ہوگا؟ یہ قبر ہے، قبر، یہ قبر ہے۔ کسی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا قبر کسی کو دبانے سے بھی روکی ہے؟ کوئی ایسی ذات ہے جس کو قبر نے نہیں دبایا؟ بہت بڑی بڑی باتیں کرتے، ذرا سنیے دھیان سے۔ میرے آقا فرماتے ہیں ایک ہی خاتون ہے، ایک ہی عورت ہے جس کو قبر نے نہیں دبایا، اور وہ میری ماں، آقا فرماتے وہ میری ماں فاطمہ بنت اسد ہے۔ سبحان اللہ، یہ مولا علی کی سگی امی ہے، حضور ان کو چچی نہیں کہتے تھے، کہتے تھے وہ میری ماں ہے۔ میری ماں کے بعد اس نے مجھے ماں کا پیار دیا۔ فرماتے ہیں میری ماں فاطمہ بنت اسد کو قبر نے نہیں دبایا، باقی سب کو قبر نے دبایا۔ تو کسی نے سوال کرنے والے نے سوال کیا آقا کیا آپ کے بیٹے حضرت قاسم کو بھی قبر نے دبایا؟ سوال کرنے والے نے سوال کر دیا آقا کہ آپ کے بیٹے قاسم کو بھی قبر نے دبایا؟ میرے آقا فرماتے ہیں قاسم تو بڑے ہو گئے تھے، اس سے چھوٹی عمر میں میرا بیٹا ابراہیم کا دنیا سے وصال ہوا، قبر نے میرے ابراہیم کو بھی دبایا، قبر نے میرے ابراہیم کو بھی دبایا۔ غور کیجیے، نبی کا سگا بیٹا، اللہ اللہ، رسول اللہ کا سگا بیٹا، نسب کے اعتبار سے اس سے بڑا نسب کس کا ہو سکتا؟ آقا فرماتے دودھ پیتا بچہ تھا میرا لاڈلا، قبر نے اس کو بھی دبایا۔ لیکن ہاں ضرور ہے قبر سب کو دباتی ہے، مگر کچھ لوگ ایسے ہیں خوش نصیب جن کو ایسے دباتی ہے جیسے برسوں سے بچھڑا ہوا بیٹا جب ماں کو ملتا ہے تو ماں کیسے دباتی ہے ویسے، اور کچھ کو ایسے دباتی ہے کہ ہڈیاں اور پسلیاں ٹوٹ ٹوٹ جاتی۔ ہمارا حال کیا ہوگا؟ ہمارا تو حال ہے ہمیں کلمہ بھی نہیں آتا۔ نبی کا سگا دودھ پیتا بچہ، کسی کا بھی دودھ پیتا بچہ بے گناہ ہوتا ہے، کسی کا بھی دودھ پیتا بچہ بے گناہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ کا دودھ پیتا شہزادہ ہے، رسول اللہ کا دودھ پیتا شہزادہ، جب عوام کے بچے بے گناہ ہوتے ہیں تو سید المعصومین کا بیٹا ہے۔ آقا فرماتے اس کو، میری بہنوں سوچو، بیوٹی پارلروں میں جانے والی میری بہنوں سوچو، مردوں کے سامنے بے پردہ جانے والی میری بہنوں سوچو۔ ایک حدیث اور پڑھ دوں اور بہنوں کی توجہ کے لیے، حضور کی شہزادی سیدہ زینب بنت محمد کا وصال، حضور کی 4 شہزادیاں تھیں، اس میں سے زینب بنت محمد ان کا وصال۔ آقا بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے اور روتے، دیکھتے تھے اور روتے۔ صحابہ نے کہا آقا بہت رو رہے ہیں آپ اپنی بیٹی کے وصال پہ؟ فرمایا ہاں میری بیٹی بہت کمزور ہے نا، میں سوچتا ہوں کہ اس کو قبر دبائے گی میری کمزور بیٹی کو۔ آقا فرمایا بھائیو شاعری کی دنیا اور ہے، حقیقت کی دنیا۔
میں کوئی گڑھ کے بات نہیں کر رہا ہوں، میں آپ سے صرف اتنا کہتا ہوں، امام سیوطی کے شرح الصدور کا اتنا باب پڑھ لو آنکھیں کھل جائے، میں وہیں سے پیش کر لوں. آپ حوالہ میں دے رہا ہوں، گھر جا کے اٹھا کے نیٹ پہ سرچ کر لیں. علامہ فیض احمد اویسی علیہ رحمٰن نے اس کا ترجمہ کیا اردو زبان میں، ہندی میں بھی موجود ہے، ذرا جا کے دیکھ لینا. آقا اپنی بیٹی حضور کی شہزادی، آقا فرماتے میری بیٹی زینب میری بڑی نیک بیٹی ہے. آقا فرماتے بہت کمزور ہے، جب اس کو قبر دبائے گی تو اس کا کیا بنے گا؟ پھر میرے آقا روتے ہوئے کہتے ہیں میری اس بیٹی زینب کو بھی قبر نے دبائے، اس کو بھی قبر نے. اور آقا فرماتے جب زینب کو قبر دبا رہی تھی تو آواز جو آ رہی تھی قبر کے دبانے کی، انسان اور جنات کے علاوہ ساری مخلوق اس کو سن رہی تھی. لیکن یہی پھر اللہ والوں کو ماں کی طرح قبر دباتی ہے، یہی ہمارا عقیدہ ہے. لیکن آپ سے پوچھتا ہوں میری بہنوں، بتاؤ کانوں میں ایئر فون لگا کے گانے سنتی ہو، تمہیں قبر کیسے دبائے گی؟ بھول گئے ہو قبر کو؟ قبر کو بھول گئے ہو؟ مردوں سے بات کرتی ہو ہنس ہنس کے، کھلکھلا کھلکھلا، تم بھول گئی چچا زاد بیٹے سے، چچا کے بیٹے سے، چچا زاد بھائی سے پردہ کرنا فرض، ماموں زاد بھائی سے پردہ کرنا فرض، خالہ زاد بھائی سے پردہ کرنا فرض، خالہ کے بیٹے سے ہی پردہ کرنا، دیور سے بھی پردہ کرنا فرض ہے، پیر سے بھی پردہ کرنا فرض ہے، مسجد کے امام سے بھی پردہ کرنا فرض. آج عورتیں اتنی بے باک ہوئی کہ اجنبی مردوں سے کھلکھلا کے باتیں کریں. آقا فرماتے ہیں جو عورت صرف خوشبو لگا کے گھر سے نکلے کہ اس کی خوشبو مردوں کی ناک میں پہنچے، ایسی عورتیں قیامت کے دن زانیہ عورتوں کی حیثیت سے اٹھائی جائے، زناکار عورتوں کی حیثیت سے ایسی عورتیں سوچو تو صحیح، جو مذہب تمہیں مسجد جانے کی اجازت نہیں دیتا، اس مذہب کی ماننے والی عورتیں بیوٹی پارلر تک جا رہی ہیں. اور ہمیں کیا ہو گیا؟ ہمیں کیا ہو گیا؟ ہمارا مذہب، آج ہم مذہب سے دور ہو گئے. سوچو مرنا ہے، ہم نے درجنوں میتوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کرتے ہوئے دیکھا ہے، درجنوں. ہمیں بھی مرنا ہے. سوچو جب قبر دبائے گی کیا؟ ایک نیک بندہ، اللہ کا ولیوں سے بھی بلند مرتبہ بندہ، سید الانصار، لاشعوری طور پر پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچے تو قبر یوں دبا رہی ہے. حضور کے چہرے پہ آثار آتے ہیں اور ہم گناہ سے نہیں بچے، چگلی ہم کریں، غیبت ہم کریں. شادیوں کا حال دیکھو، شادیوں کے نام پہ پاپ مسلمان کتنا کر رہا ہے. ڈی جے تو چھوٹی سی بات ہو گئی، ہمارے جرائم کے مقابلے میں اب ڈی جے چھوٹی سی، یہ بھی جرم ہے. ڈی جے بھی جرم ہے، لیکن یہ لوگوں کے نزدیک اب ڈی جے سے بھی جی نہیں بھرتا. لوگ اب تو نچا رہے لا کر کے. مہندی کی رسمیں ہیں، ہلدی کی رسمیں ہیں، مشرکانہ رسومات ہیں. بتاؤ کبھی رسول اللہ کے گھر کی شادی دیکھی؟ کلمہ نبی کا پڑھتے ہو، نبی کے گھر کے مطابق شادی نہیں کرتے، مشرکوں کے مطابق شادی کرتے ہو. کس سے دل کا رشتہ جوڑ رکھا ہے؟ اور جس شادی میں میوزک نہ ہو، گانے باجے نہ ہو، تماشے نہ ہو، اس شادی کا مذاق اڑاتے ہو یہ کہہ کر کہ شادی ہو رہی ہے کہ میت ہو رہی ہے. اور میں لوگوں سے کہتا ہوں میرے بھائیوں، اگر اللہ رسول کی خوشی آپ کو چاہیے اور اپنی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ دیکھنا ہے تو یہ جھوٹی عوام کی فکر مت کرو. کون تعریف کرے گا، کون توہین کرے گا، پبلک کی زبان کی فکر چھوڑ دو، اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کی فکر کرو. کیونکہ جنت ہمیں ان جھوٹی پبلک سے نہیں لینا، جنت تو ہمیں اللہ سے لینا ہے، اس کے رسول سے لینا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. گانے کی آواز شادی کے موقع پر جہاں جہاں تک جائے گی، جتنی دور تک آواز جائے گی، جتنے لوگ سنیں گے وہ سب اگر خوشی سے سن رہے تو گنہگار ہوں گے، اور ان سب کا گناہ اس کے سر پہ آئے گا جس نے وہ گانے کی محفل رکھی ہے، جس نے وہ میوزک کی محفل رکھی ہے. اور یاد رکھنا جب اللہ کی نافرمانی کرو گے تو تباہی کے لیے تیار ہو جاؤ. جب یہ آیت نازل ہوئی وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ تم پر جو مصیبت آتی ہے وہ تمہارے برے اعمال کی وجہ سے آتی ہے، تو اللہ کے رسول نے یہاں تک فرمایا
तुम्हें जो खुजली आती है ना वो भी गुनाह की वजह से आती है, आंखें जो फड़कती है वो गुनाह की वजह से फड़कती है, ठोकर भी लगती है तो गुनाह की वजह से लगती है, चिराग भी बुझता है तो गुनाह की वजह से बुझता है। आप मुझे बताएं, दिल बेकरार और बेचैन भी होता है तो गुनाह की वजह से होता है। अब बात समझ में आई? अगर इसकी तरफ हम जाएं, हदीस में गौर करें, आका फरमा रहे खुजली भी आती है तो गुनाह की वजह से। इसका मतलब यह है अगर हम गुनाह करना छोड़ दें तो हमें कभी इंशाअल्लाह खुजली भी नहीं आएगी। अगर हम गुनाह करना छोड़ दें हमें कभी ठोकर भी नहीं लगेगी। अगर गुनाह करना छोड़ दे हमें कभी कांटा भी नहीं चुभेगा। दाता साहब तो यहां तक फरमाते हैं अगर कोई गुनाह छोड़ दे इंशाअल्लाह कभी उसके कपड़े भी मैले नहीं होंगे। गुनाह वो है, आज हम कहते हैं इतना टेंशन क्यों है, ये टेंशन क्यों? लोग कहते हैं सब कुछ है, सुकून नहीं है। यही कहते हो बेटी को रिश्ते नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे बताऊं? गुनाह कर रहे हो इसलिए। घर में बेचैनी है, गुनाह कर रहे हो इसलिए। आप कहेंगे क्या रिश्तों का ताल्लुक भी नेकी और बदी से? मैं कहा बिल्कुल है, बता दूं आपको, अभी आपको समझ में आ जाएगा। रिश्तों का ताल्लुक भी नेकी। और यह भी बता दूं, अगर काफिर भी नेकी करे, नेकी की बरकत सुन लो, अगर काफिर भी नेकी करे तो उसकी नेकी का बदला अल्लाह उसको दुनिया में दे देता है। काफिर होने की वजह से आखिरत में तो उसको कुछ नहीं मिलना, लेकिन दुनिया में उसको मिल जाता है। आपको सुनाता हूं और कैसे अच्छे रिश्ते आते हैं। काफिर की नेकी का सिला दुनिया में क्या मिलता है वो सुनिए। एक शख्स है जिसको दुनिया नौशेरवान कहती, सुना नौशेरवान का नाम है? नौशेरवान, लोग उसको आदिल कहते हैं, लोग, मैं नहीं कह रहा हूं, लोग उसको आदिल कहते हैं। बहुत आदिल करता था, लोगों के साथ अच्छा सलूक करता, लोग उसको आदिल कहते। नौशेरवान तो आदिल करके लोगों के कौल के मुताबिक मर गया। उसका बेटा यज़्दजर्द, उसकी 3 बेटियां थी। मुसलमानों के साथ जंग हुई, ईरान की जंग, वो जंग में भाग गए, जंग छोड़ करके हार गए, तो सैकड़ों औरतें और वो 3 बेटियां कनीज बनकर ईरान से मदीने मुनव्वरा लाई गई। अब देखना नेकी का सिला। ईरान तो आ गई, आने के बाद वो 3 बेटियां थी बड़ी खूबसूरत, चूंकि बादशाह की बेटी थी। ईरान में यूं भी अल्लाह ने हुस्न, मिस्र में, ईरान में, इराक में हुस्न मौजूद है, आप देखते रहते हैं। आज इतनी खूबसूरती है तो उस वक्त आज से तकरीबन 1400 साल पहले कितना हुस्न होगा। तो बड़ी खौफी, वो भी बादशाह की बेटियां कितनी खूबसूरत रही होगी। 3 बेटियां सोने से लदी हुई हैं। अमीरुल मोमिनीन ने 3 बच्चियों को देखा, कहा ये कौन है? कहा ये बादशाह की बेटियां हैं। कहा इनको बेच दो। मौलाए कायनात ने कहा अमीरुल मोमिनीन, इस्लाम ये कहता है कि जो दुनियावी एतबार से इज्जतदार हैं उनको दीन में भी इज्जत दी जाएगी, ये ऐसे बेची ना जाएगी, और अगर बेचना ही है तो मुझे बेच दे। फारूक आजम ने कहा आपने कभी दिलचस्पी नहीं ली, आज दिलचस्पी ले रहे तो आखिर करेंगे क्या? कहा क्या करूंगा, ये बादशाह की बेटी है, इज्जतदार थी ना जाहिरी तौर पे दुनिया में, तो अब दीन में भी इनको इज्जत दूंगा। कहा वो कैसे? कहा एक को अबू बकर सिद्दीक की बहू बनाऊंगा, एक को उमर इब्ने खत्ताब की बहू बनाऊंगा, और एक को मैं अपनी बहू बनाऊंगा। फारूक आजम ने पसंद किया तो एक का निकाह आजाद करके मोहम्मद इब्ने अबू बकर के साथ किया, और क्या किया, मोहम्मद बिन अबू बकर के साथ निकाह करके सिद्दीक अकबर की बहू बना दिया। दूसरे का निकाह अब्दुल्ला इब्ने उमर के साथ किया और उनको उमर इब्ने खत्ताब की बहू बनाया, और तीसरी का निकाह इमाम हुसैन के साथ करके रसूलुल्लाह की बहू